أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ماشاءاللہ آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 72 سے لے کر 75 تک میں نے تلاوت کی ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، ذال کا مخرج آپ کو بتایا تھا کہ اوپر والے سامنے والے جو دانت ہیں ان کے نوکوں پہ زبان کی نوک لگاؤ تو ذال، ثا اور ظا یہ 3 حرف نکلتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، کاف موٹا ہی پڑا جاتا ہے. یہ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہر وقت موٹے ہی پڑے جاتے ہیں. خا، حروف مستعلیہ 7 ہیں. خا موٹا ہوتا ہے. صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف، اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. یہ ہر وقت موٹے ہوتے ہیں، چاہے ان پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا یہ ساکن ہوں، کسی حالت میں بھی ہوں تو یہ ہر وقت ہی موٹے پڑے جاتی ہیں. یہ حروف یاد رکھنا، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. استعلاء معنی بلند، یعنی زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے ان کی ادائیگی میں. یہ ان کی جو استعلاء ہے یہ صفت لازمہ ہے، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتی. اگر صفات لازمہ حرف سے جدا ہو جائیں تو وہ حرف نہیں رہتا یا ناقص ادا ہوتا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ غنہ بتایا تھا کہ یہ غنہ اخفاء والا ہے. نون ساکن اور تنوین پر غنہ ہوتا ہے، لیکن ادھر یہ نفساً یہ تنوین کا غنہ ہے. فَدَّارَأْتُمْ، دال مشدد ہے، را موٹا پڑا جاتا ہے. حمزہ ساکن ہوتا ہے تو وہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے. را حمزہ زبر را، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. لفظ اللہ کے بارے میں لام جو آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو
تو وہ لفظ اللہ کا لام خوب موٹا ہی پڑا جاتا ہے، جیسے واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون، یہ واللہ کا لام خوب موٹا ہی پڑا جائے گا۔ آگے فقل نضربوہ، قاف موٹا ہے، ضاد موٹا ہے، فقل نضربوہ ببعضها کذالک یحیی اللہ، یہ لفظ اللہ کا لام آ گئے، لیکن اس کے لیے شرط تھی کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، تو وہ لام موٹا ہی پڑا جاتا ہے، لیکن یہ شرط اس کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یہ لام بری کی ہوگا۔ یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، حمزہ پہ کھڑی زبر ہے، یا پہ بھی کھڑی زبر ہے، ان کو تھوڑا سا لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، یہ بھی حروف مدہ میں شامل ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، آیاتہ لعلکم تعقلون، اکثر لوگ پڑھتے ہیں لعلکم تعقلون، تعقلون پڑھتے ہیں، عین بالکل غائب ہو جاتی ہے، تا زبر تا قف زیر قی تاقی لام پشلو تعقلون، اس طرح نہیں پڑھنا، لعلکم تعقلون، تا عین زبر تعقلون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة، اکثر لوگ پڑھتے ہیں فہی کالحجارۃ، ہا کے بجائے ہا پڑھتے ہیں، کالحجارۃ رکنا ہے تو کالحجارہ، ملا کے پڑھنا ہے تو کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ قسوہ والی بھی اس طرح ہے، جو اوپر تا کے دو نقطے ہوتے ہیں اور نیچے ہا کی شکل بنی ہوتی ہے، تو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے یہ تا، اور وصل کی حالت میں پھر تا ہی پڑی جاتی ہے، اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں، اور اس وقف کو کیا کہتے ہیں؟ وقف ابدال، یعنی وقف کی حالت میں اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس واسطے اس کو ابدال کہتے ہیں، وقف بالابدال۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ منہ الماء، وقف کی حالت میں موقوف علیہ اس کو کہتے ہیں جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ، تو وہ موقوف علیہ وقف کی حالت میں ساکن ہی پڑھا جاتا ہے، چاہے اگر وہ پہلے سے ساکن ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے ساکن تو وقف کی حالت میں اس کو ساکن کر دینا چاہیے، تو منہ الماء ہم ایسے پڑھیں گے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، تا کو موٹا پڑھنا ہے، یا ہا زبر یہبط، من خشیت اللہ، لام کو باریک پڑھنا ہے اور آخر میں ہا ساکن پڑھنی ہے، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ من خشیت اللہ، لام تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہا کی آواز نہیں آتی، من خشیت اللہ، وما اللہ بغافل عما تعملون، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون پہلے تا باریک ہے، دوسرا تا موٹا ہے، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ افتطمعون، کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ موٹی تا کون سی ہے اور باریک کون سی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ان یؤمنوا، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں اس کو کہ ناک میں آواز اس کی نہیں جاتی، کیونکہ نون ساکن و تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، ادھر تو ہے ان یؤمنوا اصل میں تو ہے، لیکن آگے یا ہے تو کیسے پڑھی جائے گی؟ ان یؤمنوا، ایسے پڑھی جائے گی کہ نون ساکن کی جو غننے والی صفت ہے وہ باقی ہوگی، اور اس کی آواز ناک میں آئے گی، ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ جزاک اللہ۔ آپ کو مخرج نمبر 1 سے لے کر 4 تک پڑھایا تھا۔ پہلا مخرج جوف دہن، دوسرا مخرج اقصی حلق، تیسرا مخرج وسط حلق، چوتھا مخرج ادنا حلق۔ پہلے مخرج کے حروف کو مدیہ یعنی واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ، مدیہ، ہوائیہ اور جوفیہ ان کو کہتے ہیں، اور باقی جو 3 حلق والے مخرج ہیں اور ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ آگے 5واں مخرج لہات۔ لہات اس کو کہتے ہیں کہ گلے میں ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے۔ جو انسان خوراک کھاتا ہے اور وہ ہلتا ہے تو خوراک اندر جاتی ہے، اگر وہ نہیں ہلتا تو خوراک اندر نہیں جاتی۔ اس کو لہات کہتے ہیں عربی میں، گوشت کا ٹکڑا۔ تو اس زبان کی جڑ اور اوپر لہات، زبان کی جڑ جب اٹھتی ہے تو اس گوشت کے ٹکڑے سے لگتی ہے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے گلے میں۔ قوف، زبان کی جڑ کو اٹھا کے ایسا پڑھو، قوف قوف۔ یہ مخرج نمبر 5 ہے۔ مخرج نمبر 6 موٹے قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب۔ مخرج نمبر 6 قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب، یعنی پیٹ کی جانب نہیں، منہ کی جانب، اس سے کاف ادا ہوتا ہے باریک، کاف کاف۔ موٹے مخرج کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر لہات، یعنی جو گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے، زبان کی جڑ اٹھتی ہے اور اس گوشت والے ٹکڑے سے لگتی ہے تو موٹا قاف ادا ہوتا ہے، قاف قاف۔ مخرج نمبر 6 قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب، اس سے کاف ادا ہوتا ہے باریک۔ پہلا 2 نقطوں والا قاف یہ موٹا ہوتا ہے اور جو دوسرا کاف ہے وہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ ان دونوں حرفوں کو لہاتیہ کہا جاتا ہے، ان دونوں حرفوں کو لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔